واقعہ کربلا اور اس میں حضرت عباس علیہ السلام کا کردار تھا۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل ابن ابی طالب کے مشورے سے، جو انصاب کے ماہر تھے، ایک متقی اور بہادر قبیلے کی خاتون فاطمہ کلبیہ سے عقد کیا اور اپنے پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے جو اسلام کے بقا کے لیے کربلا کے خونی مرکہ میں امام حسین کی نصرت و مدد کرے۔ چنانچہ اللہ نے فاطمہ کلبیہ کے بطن سے، جنہیں حضرت علی علیہ السلام نے ام البنین کا خطاب عطا کیا تھا، 4 بیٹے امام کو عطا کر دیے، اور ان سب کی شجاعت و دلیری زبان زد خاص و عام تھی، اور سبھی نے میدان کربلا میں نصرت اسلام کا حق ادا کیا اور شہید ہوئے، لیکن عباس ان سب میں ممتاز اور نمایاں تھے، کیونکہ خود حضرت علی علیہ السلام نے ان کی ایک خاص نہج پر پرورش کی تھی۔ آپ نے والد گرامی سے فن سپہ گری، جنگی علوم، معنوی کمالات، مروج اسلامی علوم و معارف، بالخصوص علم فقہ حاصل کیے۔ حضرت عباس علیہ السلام بچوں کی سرپرستی، کمزوروں اور لاچاروں کی خبر گیری اور مناجات و عبادت سے خاص اشاعت رکھتے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت خصوصاً کربلا کے لیے ہوئی تھی۔ واقعہ کربلا کے وقت عباس علمدار کی عمر تقریباً 33 سال کی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو لشکر حق کا علمبردار قرار دیا۔ امام کے ساتھیوں کی تعداد 72 یا زیادہ سے زیادہ 100 افراد پر مشتمل تھی، اور لشکر یزیدی کی تعداد 30,000 سے زیادہ تھی، مگر حضرت عباس علیہ السلام کی ہیبت و دہشت لشکر ابن زیاد پر چھائی ہوئی تھی۔ دشت کربلا میں کئی ایسے مواقع آئے جب عباس جنگ کا رخ بدل سکتے تھے، لیکن امام وقت نے انہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اس جنگ کا مقصد دنیاوی لحاظ سے جیتنا نہیں تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت ابوالفضل العباس کی عظمت و جلالت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، چچا عباس کامل بصیرت کے حامل تھے، وہ بڑے ہی مدبر و دور اندیش تھے۔ انہوں نے حق کی راہ میں بھائی کا ساتھ دیا اور جہاد میں مشغول رہے، یہاں تک کہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ آپ نے بڑا ہی کامیاب امتحان دیا اور بہترین عنوان سے اپنا حق ادا کر گئے۔ نہر فرات جو ان کے روضے سے کچھ فاصلے پر تھا، اب ان کی ارد گرد چکر لگاتا ہے۔